السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آسمہ سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کے ایپیسوڈ نمبر 32 کو لے کر۔ بیگم غصے سے اپنے گھر آ گئی تھیں، لیکن اسے کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ سنجرانی ہاؤس میں خوشیاں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا سارا بنایا ہوا پلان اس کے توقع کے مطابق ختم ہو رہا تھا۔ اس کو کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ موبائل پر مسلسل وہ کسی کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھی۔ جب شہاب سلطان گھر کے اندر داخل ہوا۔ کیسی ہیں ممی جی آپ؟ شہاب سلطان نے آگے بڑھ کر نگین بیگم کو ایک ہاتھ سے کندھے سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہیں نگین بیگم نے فوراً ہی اپنے چہرے کے تاثرات کو تبدیل کیا۔ میں ٹھیک میرا بیٹا، مجھے کیا ہونے؟ تم آج آفس سے جلدی آ گئے؟ نگین بیگم نے پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ شہاب سلطان کی طرف دیکھا۔ آج آفس میں اتنا کام نہیں تھا، بس ایک میٹنگ ختم کرتے ہی میں گھر آ گیا۔ شہاب سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا آفس کا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے گلے میں پہنی ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کیا اور ایک گہری سانس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تم نے کچھ کیا اپنے اٹلی والے کام کے سلسلے میں؟ تمہارا وہ بزنس جو تم بتا رہے تھے، کریم نے اس کو بند کروا دیا تھا۔ نگین بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سنجرانی ہاؤس کو آگ لگا دے۔ اس کے ہاتھ میں بس ایک ہی بات تھی، اور ایک ہی اور موقع تھا۔ شہاب سلطان، جس کے ذریعے وہ کریم سنجرانی کو ختم کر سکتی تھی، اور وہ کر رہی تھی۔ جی ممی، میں نے کیس تو کرنے کا سوچ رہا ہوں، لیکن کوئی پولیس والا حامی نہیں بھر رہا، کیونکہ احمد منصور کے قتل کے بعد کوئی بھی پولیس والا کریم پر ہاتھ نہیں ڈال رہا، کیونکہ کریم قانون کے ساتھ چل رہا ہے اور قانون کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ لیکن آپ بے فکر رہیں، میں بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں بھی کریم کو برباد کر کے ہی سانس لوں گا، اور قانون کو خریدنا کون سا مشکل کام ہے؟ تم مجھے بتاؤ، کون ہے جو تمہارا ساتھ نہیں دے رہا؟ میں بات کرتی ہوں۔ نگین بیگم نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کیا ہوا تھا۔ نہیں ممی جی، آپ رہنے دیں، یہ میری اور کریم کی جنگ ہے، اس میں آپ نہ ہی پڑیں تو بہتر ہے۔ شہاب سلطان بات نگین بیگم سے کر رہا تھا اور ساتھ موبائل پر مصروف تھا۔ اگر یہ تمہاری اور کریم کی جنگ ہے تو پھر اس میں تمہیں ہی جیتنا ہوگا۔ یہ نہ ہو پچھلی بار کی طرح مجھے پتا چلے کہ کریم جیت گیا اور تم پھر سے ہار گئے ہو۔ نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ اس بار میں نے کریم کو منہ کے بل گرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ منہ کے بل گرے گا بھی۔ اس نے مجھے بہت ہلکے میں لیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب میں اسے وہ کر کے دکھاؤں گا جو اس کی سوچ سے بھی پرے ہوگا۔ شہاب سلطان یہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ گیا تھا، اور نگین بیگم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں آپ سے رات کے کھانے پر بات کرتا ہوں، میں ذرا فریش ہو لوں، شہاب سلطان کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور وہیں نگین بیگم نے صوفے سے ٹیک لگا لی تھی۔ ان کے اندر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مجتبیٰ کو تو آنے دے، وہ لاہور گیا ہوا ہے اپنے یونیورسٹی کے سلسلے میں اور آپ پیچھے سے نکاح کی تاریخ رکھ رہے ہیں، تنزیلہ بیگم نے جہانگیر سنجرانی کو کہا، جو اگلے جمعے ہی نکاح کی تاریخ رکھ رہے تھے، جبکہ مجتبیٰ اپنی یونیورسٹی کے کام کے سلسلے میں اپنی تھیسس مکمل کرنے کے لیے وہ لاہور گیا ہوا تھا۔ ہاں تو میں کون سا اتنی جلدی کر رہا ہوں، آ جائے گا وہ 2-3 دن میں، تو پھر اس کی موجودگی میں ہم لوگ نکاح کی تاریخ رکھ لیں گے۔ جہانگیر سنجرانی اسٹڈی روم میں بیٹھے تنزیلہ بیگم سے باتوں میں مشغول تھے، جب وہی ملازمہ ہاتھ میں کافی کا کپ لیے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ صاحب یہ لیں کافی۔ ملازمہ نے ٹیبل پر کافی رکھی اور جانے کے لیے مڑی، جب جہانگیر سنجرانی نے اسے آواز دے کر روکا۔ ملازمہ کے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ شاید جہانگیر سنجرانی کو پتہ چل گیا کہ اس نے اس کافی میں زہر ملا دیا ہے۔ جی صاحب جی، ملازمہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، اور تنزیلہ بیگم کو بھی کیسی کچھ عجیب سا اس کی آواز میں لگا۔ تمہارے بیٹے کی پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ جب سے تمہارے شوہر کا انتقال ہوا ہے، تمہارے بیٹے کی ساری ذمہ داری اب مجھ پر ہے۔ جہانگیر سنجرانی نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ جیسے ملازمہ کو کہا تو ملازمہ کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ چند پیسوں کی خاطر لالچ میں آ کر نگین بیگم کے آگے بک گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اب تک جہانگیر سنجرانی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے کو اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا، لیکن اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نگین بیگم کے آگے اپنا آپ بیچ چکی تھی۔ اور خواہشات بھی ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو مکمل طور پر اندھا کر دیتی ہیں۔ وہ یہ نہیں جان پاتا کہ کون اس کے لیے اچھا ہے، کون برا، اور کون اس کے لیے جان دے سکتا ہے اور کون اس کی جان لے سکتا ہے۔ بندہ جب اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اندھا ہو کر چلتا ہے، اور اس اندھے پن کے ساتھ وہ یہ جان ہی نہیں پاتا کہ اس رستے پر اس کو کتنا نقصان پہنچے۔ جی صاحب جی، اس کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے، شکریہ۔ ملازمہ وہاں سے پہ اتنا کہہ کر رکی نہیں تھی، اور وہ گھبراہٹ کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔ تنزیلہ بیگم نے جہانگیر سنجرانی کی طرف دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ آج ہی کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ تنزیلہ بیگم نے جہانگیر سنجرانی کو کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، ظاہری سی بات ہے، ایک سنگل ماں ہے تو اپنے بیٹے کو پڑھانا لکھانا اور آج کل کے زمانے میں چلنا ایک عورت کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہم سے جو کچھ ہو سکے گا ہم لوگ کریں گے، اور کر رہے ہیں۔
ٹھیک کہا آپ نے، آج کل کے معاشرے میں ایک ماں اپنے بچوں کو کیسے سنبھالتی ہے کہ ماں ہی جانتی ہے۔ اللہ اس کی مشکل آسان کرے۔ تنزیلہ بیگم یہ کہہ کر اٹھ گئی تھی، اس نے آگے بھی فنکشن کی تیاری کرنی تھی۔ تنزیلہ بیگم کے اٹھ جانے کے بعد جہانگیر سنجرانی نے اپنی کافی کا کپ خالی کر دیا تھا، لیکن کافی پینے کے بعد ہی ان کی طبیعت تھوڑی سی عجیب سی لگی تھی۔ ان کو اپنے سینے پر بھاری سا پن محسوس ہوا تھا۔ انہیں لگا کہ شاید موسم کی وجہ سے ان کے سینے پر بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر گارڈن کی طرف چلے گئے تھے، شاید وہاں تھوڑا سا ٹہلنے سے طبیعت بہتر ہو سکے۔ گارڈن میں پہلے سے ہی آفاق اریبہ کے ساتھ احمد منصور کے کیس کی فائلیں کھول کر بیٹھا ہوا تھا۔ ڈیڈ آپ آئیں بیٹھیں۔ آفاق فوراً سائڈ کرسی پر سے فائلیں اٹھا کر سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ ہاں تھوڑی سی طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی، میں نے سوچا کہ چلو باہر تھوڑا سا گارڈن میں ٹہل لیتا ہوں۔ جہانگیر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیوں کیا ہوا ڈیڈ؟ طبیعت زیادہ خراب ہے تو ہاسپٹل چلتے ہیں، چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ نہیں اتنی طبیعت خراب نہیں ہے، بس موسم کا تھوڑا سا اثر ہے۔ تم بتاؤ احمد منصور کا کیس کہاں تک چلا؟ جہانگیر سنجرانی نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے فائلوں کی طرف دیکھا۔ بس تیاری ہو رہی ہے ڈیڈ، دعا کریں کہ ہم لوگ کیس دائر کر دیں اور پھر جیسے ہی ہمیں جو بھی ثبوت ملے ہیں اس کو عدالت میں پیش کریں تاکہ وہ پھر ہمیں اگلی تاریخ دیں اور گواہ پیش کرنے کی اجازت دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ سب کچھ وقت پر ہی سب ٹھیک ہوگا۔ جہانگیر سنجرانی نے اریبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انکل میں نے آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ جی بیٹا بولو۔ وہ انکل میں نے کہنا تھا کہ نکاح کی بات ہوئی تھی اور آپ نکاح میں جلد کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ جب تک کریم کی شادی کا فیصلہ کچھ بن نہیں جاتا تب تک میں رخصتی نہیں کرواؤں گی۔ مطلب کہ میرے کہنے کا یہ ہے کہ کریم کی شادی پر ہی میری رخصتی ہوگی ایک ساتھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ اریبہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بات کو جہانگیر سنجرانی تک کیسے پہنچائے۔ بس یہی بات تھی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کریم کی کہیں نہ کہیں شادی طے کر ہی دیں۔ میری نظر میں ایک بچی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، میں آج ہی جا کر اس سے ملوں گا، پھر ایک ساتھ ہی تم دونوں کی شادی کی بھی ڈیٹ رکھ دیں گے، کیا خیال ہے؟ جہانگیر سنجرانی کے کہنے پر اریبہ تو مسکرا گئی، لیکن آفاق کو کچھ کھٹکا تھا کہ وہ جہانگیر سنجرانی کس لڑکی کی بات کر رہے تھے۔ اگر اس کا شک ٹھیک تھا تو کریم کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ جہانگیر سنجرانی اب بات کر رہے تھے جب تنزیلہ بیگم بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر بچوں میں؟ تنزیلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے تینوں کی طرف دیکھا اور وہیں چوتھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ نہیں آنٹی، بس انکل کریم کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کی نظر میں ایک ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ کون ہے جو ہم سے چھپائی گئی ہے۔ اریبہ کی بات پر تنزیلہ بیگم نے فوراً جہانگیر سنجرانی کی طرف دیکھا تھا جو ابھی بھی وقفے سے اپنا سینہ مسل رہے تھے۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے جہانگیر صاحب؟ تنزیلہ بیگم کو بھی شوق لگا تھا کہ جہانگیر سنجرانی نے کون سی ایسی لڑکی دیکھ لی جسے کریم کے لیے چن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک سن رہی ہیں آپ تنزیلہ بیگم، آخر کب تک کریم اکیلے زندگی گزارے گا؟ اور ماشاءاللہ میں جس بچی کی بات کر رہا ہوں وہ بہت ہی سمجھدار ہے اور میری تو شروع سے خواہش تھی کہ میں اس کو اپنی بہو بناؤں، تو اب بچوں کی شادی کا وقت آ گیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے جا کر میں ایک مرتبہ بات کر لوں۔ جہانگیر سنجرانی کہہ کر اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر اس پر میسج ٹائپ کرنے لگے، جبکہ تنزیلہ بیگم نے آفاق اور اریبہ کی طرف دیکھا۔ آپ کہیں عنایہ گل کی بات تو نہیں کر رہے؟ تنزیلہ بیگم نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ جی بیگم، وہی کریم کو اس سے بڑھ کر اور اس سے پیاری بچی کہیں نہیں ملے گی۔ جہانگیر سنجرانی نے موبائل پر ہی مصروف رہتے ہوئے بول رہے تھے، لیکن آپ کریم کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تنزیلہ بیگم نے کریم کی آنکھوں میں جو دیکھا تھا اس سے نٹلی جاتے ہوئے وہ فوراً جان گئی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی ہے، لیکن اب جہانگیر سنجرانی کے فیصلے پر وہ بھی تھوڑا پریشان ہو گئی تھی۔ کریم کو میرے فیصلے سے کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ تو میرا بہت ہی فرما بردار بچہ ہے، وہ کبھی بھی میرے فیصلے پر انکار نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی عنایہ گل میں کیا کمی ہے؟ ہر طرح سے وہ لڑکی اچھی ہے۔ جب میں نے آفاق اور حرین میں عمروں کا فرق نہیں سوچا تو پھر عنایہ گل اور کریم کی عمروں میں کیوں فرق کو دیکھوں؟ وہ دیکھی بھالی بچی ہے، کریم کے لیے اس سے بہتر اپنی شادی کے لیے بہترین لڑکی مل ہی نہیں سکتی، اس لیے تو میں نے شروع سے ہی سوچ رکھا تھا کہ میں عنایہ گل کو ہی اپنی بہو بناؤں گا۔ جہانگیر سنجرانی کا لہجہ اٹل تھا جس پر تنزیلہ بیگم سوچ میں پڑ گئی تھی، وہیں آفاق اپنا ماتھا کھجل کر رہ گیا تھا۔ اریبہ اس بات سے انجان تھی کہ کریم سنجرانی کسی کو پسند کرتا ہے یا اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، لیکن آفاق اور تنزیلہ بیگم دونوں ہی تھے جو کریم کے دل کے حال کو جانتے تھے۔ اور آفاق اور تنزیلہ بیگم کو شک تب ہوا تھا جب کریم سنجرانی نے پاکستان میں سب چھوڑ کر اچانک اٹلی چلا گیا تھا، تبھی دونوں شک میں مبتلا ہوئے تھے کہ کریم سنجرانی کی اٹلی میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کے لیے وہ اتنا ہی بےتاب ہے۔ ڈیڈ ممی جی ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کریم سے ایک مرتبہ پوچھ لیں پھر کوئی فیصلہ لیجیے گا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ عنایہ گل کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ پہلے کریم سے ایک مرتبہ پوچھ لیں۔ آفاق نے بھی تنزیلہ بیگم کا ساتھ دیتے ہوئے ایک نظر جہانگیر سنجرانی پر ڈالی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے عنایہ گل سے جا کر ملوں گا، پھر اس کے بعد کریم سے بات کروں گا۔ میرا خیال میں عنایہ بچی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر میں کریم سے بات کروں گا، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کریم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
جہانگیر سنجرانی کہتے ہوئے موبائل اپنی جیب میں ڈالا تھا اور تینوں کی طرف دیکھا۔ تینوں کی طرف سے اب خاموشی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جہانگیر سنجرانی جب تک خود عنایا گل سے مل کر اور کریم سے بات نہ کر لیں وہ کسی کی بات ماننے والے نہیں تھے۔ میں کل تمہارے آفس آ رہی ہوں شہاب، کافی دن ہو گئے تھے میں نے آفس میں چکر نہیں لگایا تو سوچا کہ کل چکر لگا لوں۔ رات کے کھانے پر نگین بیگم نے شہاب سلطان کو کہا جو اپنے کھانے میں مصروف تھا، ممی جی آپ کا اپنا آفس ہے، آپ جب چاہیں آ سکتی ہیں، مجھ سے اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ شہاب سلطان نے والا منہ میں ڈالتے ہوئے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ ٹھیک کہا تم نے، لیکن پھر بھی بتانا ضروری ہے نا کہ تم کوئی میٹنگ وغیرہ نہ رکھ لو، یہ نہ ہو کہ میں وہاں آؤں اور تم مصروف ہو۔ نگین بیگم نے پانی کا گھونٹ لیا اور اپنا کھانا ختم کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے۔ اگر میں مصروف بھی ہوا تو کیا اپنی ماں کے لیے ساری مصروفیات ختم نہیں کر سکتا؟ شہاب سلطان کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ آج بہت خوش تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، اور ویسے بھی میں چاہ رہی تھی کہ میں اس نیلی آنکھوں والی لڑکی سے ذرا مل کر تو آؤں۔ آخر وہ کیسی ہے نیلی آنکھوں والی لڑکی؟ نگین بیگم نے بات کرتے ہوئے شہاب سلطان کے چہرے کو دیکھا، اس کے ایک ایک تاثر کو نوٹ کیا تھا۔ امسل کے بعد چھیڑتے ہی شہاب کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ایسے تاثرات، ایسی خوشی نگین بیگم نے کبھی بھی پہلے شہاب سلطان کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ آپ بھی نا ممی، وہ بس ہماری ایک امپلائی ہے کچھ مہینوں کے لیے، اور آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ شہاب سلطان نے رومال سے اپنا ہاتھ صاف کیا اور نگین بیگم کی طرف دیکھا۔ میں وہی سوچ رہی ہوں بیٹا جی جو میں اپنے بیٹے کے چہرے پر دیکھ رہی ہوں۔ خیر میں کل آؤں گی تمہارے آفس اور مجھے ملوانا اس سے۔ نگین بیگم کے کہنے پر شہاب سلطان نے مسکراہٹ اچھالی اور کرسی کو پیچھے کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ذرا واک کر کے آیا۔ شہاب سلطان کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا اور نگین بیگم اپنے ہاتھ کی دائیں انگلی میں پہنی رنگ کو گول گول گھمانے لگی تھی۔ اس نے آگے کا لاہے عمل تیار کرنا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی یہ صرف نگین بیگم ہی جانتی تھی، یا کوئی اور بھی تھا جو یہ سارا کھیل کھیلنے میں نگین بیگم کا برابر کا شریک تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور سورج ابھی نکلا ہی تھا۔ جنوری کے دن چل رہے تھے۔ جتنی سردی اسلام آباد میں تھی سورج کم و بیش نکلتا تھا اور آج سورج نے اپنا دیدار کروایا تھا۔ وہیں شہاب سلطان کے آفس کے باہر کریم سنجرانی نے آ کر اپنی گاڑی روکی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے، کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے وہ اونچی بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا جس کی تعمیر شہاب سلطان اور کریم سنجرانی نے مل کر کی تھی۔ لیکن اب اس آفس میں کریم سنجرانی کا آنا جانا کم ہی تھا۔ وجہ اس کے پیچھے کیا تھی یہ صرف کریم سنجرانی ہی جانتا تھا۔ کریم سنجرانی قدم اٹھاتے ہوئے شہاب سلطان کے آفس میں داخل ہوا۔ ابھی شیشے کا دروازہ اس نے کھولا ہی تھا جب سامنے ریسیپشن پر امسل کھڑی ریسیپشن والی لڑکی کو کچھ ہدایت دے رہی تھی جس کی پشت کریم سنجرانی کی طرف تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔